یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان ہماری شان ہمارے علماء کرام اور ان سے آراستہ اس محفل کا جس میں ملک کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اس محفل میں اس نشست میں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ شبیر حسن میسوی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی عمران خان صاحب موجود ہیں اور جناب علامہ ڈاکٹر عابر عبداللہ محمدی صاحب، ڈاکٹر عامر صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ دانش آغاز کیجیے آج۔ جی، آج کا کویشچن یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے یا جو نیک کام کرتا ہے، اگر اس کے دل میں نیت یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کروں اور لوگ دیکھ رہے ہوں اسے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ مطلب اس کی تشہیر کرنا، ہاں، کیا یہ کسی نیک کام کی تشہیر کرنا، اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں؟ جیسے میں اگر کوئی چیریٹی کر رہا ہوں اور وہ میں دکھا کے کر رہا ہوں یا میں چھپا کے کر رہا ہوں، افضل کیا ہے اور کیا دکھا کے کرنے میں کوئی گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں دانش، اس پہ بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث ہمارے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب ہمارے جو فقہاء ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فرض عبادات ہیں جی، اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن ہو اس کی طرف مائل ہونے کی۔ جیسے ہمارے یہاں فرض اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو باجماعت اس کا قیام کیا جائے، اگر زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی اگر بتا کر دی جائے تو اس میں کوئی اس طرح سے قباحت نہیں ہے، اور دیگر ہمارے فرائض ہیں۔ لیکن جو نفلی عبادات ہیں وہ خاص بندے کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو مخفی رکھنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دور جدید کے اندر جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ 10 بندے مل کر ایک بوری دے رہے ہیں تو ایک خاتون بیچاری وہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، تو وہ اس کی جو عزت نفس ہے اس کو مکمل طور پہ مجروح کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے کوئی بھی معاملات ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔ آن دا ادر ہینڈ یہ نظر آتے جب گزشتہ دنوں میں کرونا کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا تو ٹرکی کی اور مصر کی اور کئی ممالک کی ایسی تصاویر ہمارے پاس آئیں کہ انہوں نے اوپن ایریاز کے اندر لے جا کر جو ہے وہ راشن رکھ دیے، اور جس کو چاہیے تھا وہ چپ چاپ جاتا تھا، وہاں سے لیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ یہاں تو ایک راشن بچتا ہے تو وہ 500 لوگوں کی تصویریں آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تشہیر وغیرہ نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ وہ مزید ڈونیشنز کی کلیکشن کرنی ہوتی ہے، تو فنڈ ریزنگ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اصل بات وہی ہے کہ اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں۔ ہم یہ کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت موجود نہیں ہے تو آپ پھر لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر دیں، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیاوی چند فوائد آپ بے شک اس سے میسوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے۔ ایک تو میں ریکویسٹ کروں کہ بعض عبادات کی منفی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ مثلا ایک ویڈیو چلی ہے کسی مسجد کی کہ لوگ اذان ہوتے افطار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ کیوں بھاگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک گند کا ماحول شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ دیکھو لوگ اس طرح سے افطار پہ بھاگتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ عبادات میں، یا مثلا کوئی تراویح پڑھتے ہوئے تیزی سے پڑھ رہا ہے اس کی ایک ویڈیو انہوں نے چلا دی، یا اس طرح کی چیز نماز میں کوئی، میں ریکویسٹ کروں گا اس ٹاپک سے ہٹ کے اس طرح کی ویڈیوز چلانا گناہ ہے، حرام ہے، اور اسلام دین مسلمان کا مذاق اڑانا ہے۔ باقی علماء بھی اپنی رائے بتا دیں گے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا بالکل ایسے ہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کی وجہ سے پبلسٹی کرتے ہیں، مثلا ہمارے بہت سے اسپانسر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مثلا اس کام کو پبلک کو پتہ چلے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، یا مثلا پتہ چلے کہ قوم کے جو بزرگان ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو نیت اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ذرا بھی شائبہ آتا ہے کہ خدا نخواستہ اپنی نمود اپنی ریا ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر عمل کا ایک ضابطہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے، وہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو فرمایا کہ اس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے کہ کام کرتے وقت آپ کی نیت کیا ہے۔ میں اس طرف بھی آؤں گا۔ تھوڑی سی ایک الگ سی بات
یہ جو نیت ہے اس کا اعمال کی قبولیت میں بہت بنیادی کردار ہے. ہم بہت سے زندگی میں عمل وہ کرتے ہیں جن کا تعلق فرائض سے، سنن سے ہے. بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کا تعلق محض مباح سے ہے، یعنی وہ ثواب بھی نہیں ہے اپنی حد ذات میں اور گناہ بھی نہیں ہے. اگر ایک مسلمان ایک ایسا کام کرتا ہے جو مباح ہے، یعنی فی نفسی ہی نہ وہ گناہ ہے نہ وہ ثواب ہے، لیکن اس مباح کام کرنے میں اس کی نیت ہے اور اچھی نیت موجود ہے، تو وہ مباح ہونے کے باوجود اچھی نیت سے اب وہ نیک عمل بن جائے گا. اچھا، اب وہ ثواب کا کام بن جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. جی. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں دودھ پی لوں، میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ تھوڑے سے کھا لوں تو میرے جسم میں طاقت آئے گی. تو اس میں ثواب کا کوئی معاملہ نہیں، گناہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر آدمی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں دودھ پینے میں اور فروٹ کھانے میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. نہ گناہ. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، ہاں، تو میں کچھ طاقت والی چیز کھا لوں تاکہ میرے بدن کو طاقت پہنچے اور میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکوں، تو اب یہ عمل اس کی نیکی بن جائے گی اور وہ دین بن جائے گا اور اسے ثواب ملے گا. صرف نیت کی وجہ سے. نیت کی وجہ سے. اچھا، ایسے ہی بہت سے ایسے کام جو ثواب ہیں، مسلمان کی نیت اس میں موجود نہیں ہوتی تو وہ کام دین کا کہلانے کے باوجود دنیا کا کہلائے گا. مثال کے طور پر ایک نوجوان نے شادی کی، اسے کہا گیا بھئی آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار میں نوجوان ہوں اور ماں باپ بھی مجبور کر رہے ہیں اور اس عمر میں لوگ شادیاں کرتے ہیں. اب اس نے شادی کی تو یہ تو ایک امر دنیا ہو گیا. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میرے نبی کا حکم ہے، کیا بات ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس سے میری نگاہوں میں حیا پیدا ہو واہ. اور میں پاک دامن رہوں، تو اب یہی نگاہ جو کہ سنت ہے وہ واقعی اس کو سنت کا ثواب ملے گا. تو یہ معاملہ ہے. اس حدیث کو ہمارے لیے اصول دین کے طور پر، کلیے کے طور پر بالکل ٹھیک بیان ہے. کیا گیا. کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. رہا یہ معاملہ کہ یہ جو ہماری سرگرمیاں ہیں اور ہم اسے سوشل میڈیا پر متعارف کراتے ہیں، دیکھ لیں آپ کے ملک میں بہت سے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں جی، اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور خلق خدا کو اس سے نفع مل رہا ہے. اگر وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھ لو ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو چندہ دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے اطمینان کا سامان ہو. ہاں بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر اپنی واہ کے لیے کر رہے ہیں اور تو اپنی واہ کے لیے، اب یہ معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے. تیسرا جو آدمی ہے اسے حق حاصل نہیں کہ وہ جج کرے، اس بارے میں جج کرے. یہی ہم نے یہی انٹرو میں بھی اپنے کہا کہ وہ تو پھر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. نیسمی صاحب نے اور عمران صاحب نے فرمایا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان میں اگر آپ اسے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور اس سے کسی کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس متاثر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے لیکن کسی کی خاص شکل صورت دکھائی نہیں جاتی. جی جی. بلکہ ایک گروپ کی صورت میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی حرج اس میں کوئی برائی نہیں. بالکل. اور ایک ہی آدمی پر فوکس کیا جا رہا ہے، وہاں عزت نفس متاثر ہونے کا. یہ جو کچھ ادارے ہوتے ہیں وہ ایک گٹر کا ڈھکن بھی لگاتے ہیں. تو عامر صاحب وہ 4 لوگ کھڑے ہو کے تصویر کھنچواتے ہیں، اپنا نام بھی لکھتے ہیں گٹر کے ڈھکنے پہ کہ سب کو پتہ چلے ہم نے یہ گٹر کا ڈھکنا لگوایا ہے. کچھ عرصے بعد وہ غائب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کیا ہے؟ جی جی جی. ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا دکھاوا اور یہ معاملات جو ہیں دین کے نام میں بھی آ گئے ہیں. ہاں یعنی ہیں وہ دین کے کام لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. لیکن میں یہ جنرلی طور پر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں نے ایسے کیا ہے تو غلط ہے. اب مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک بکری کا جو قربانی ہے وہ گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ اس ایک بکری کے اس قربانی میں 4 بندے شریک ہو گئے. یہ نہیں. جو صاحب خانہ ہے، سربراہ ہے، صرف قربانی اسی پر واجب تھی، اس نے قربانی کر دی. اس نے کہا بس واجب ادا ہو گیا اور پورے خاندان کو، گھر کو اس سے کفایت ہوتی، وہ کھا پی لیتے. اچھا اب ہمارے یہ ہے کہ ایک آدمی 4 گائے کر رہا ہے اور محلے میں سب سے بڑا جانور ہمارا ہونا چاہیے، ورنہ بھائی لوگ کہیں گے کہ اس دفعہ ان کا جانور بڑا نہیں ہے. ایسی ہی
20-25 سال پہلے رجحان یہ تھا کہ حج کر لو, زندگی میں کبھی موقع ملے گا تو عمرہ کر لیں. ٹھیک ہے. اب عمرہ ایک قسم کا فیشن بن گیا ہے. یہ ہم نے کی تھی پچھلے ہفتے, اس پر میرا رشتہ دار, میرے بھائی بہن بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جنرلی طور پر کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل, کسی شخص کی نیت پر نہیں. جی ڈاکٹر عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں بزرگوں نے بہت ہی مفید اور بہت ہی گراں قدر اپنے نکات پیش فرمائے ہیں, عنایت فرمائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی جو تعلیم دی ہے اس پر ہمارا دھیان شاید ہٹ گیا ہے, اور ہم اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کے شوقین ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا درست ہو جائے, ہماری خیر ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن سامنے والے کو بالکل فرشتے کی طرح یعنی پاکیزہ ہونا چاہیے اور مقدس اور مطہر ہونا چاہیے, ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے. جی جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے واقف ہے, تمہاری نیتوں سے واقف ہے, تم جو چھپاتے ہو کسی پہ ظاہر نہیں کرتے اس سے بھی واقف ہے. ایک عربی کی نشید ہے, اس کا ایک پہلا مصرع ہے, هل لك سرا عند اللہ, کیا تمہارے پاس کوئی ایسا پوشیدہ خفیہ عمل ہے جو تمہارے اور اللہ کے مابین راز ہو. اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یوم لا ظل الا ظل, اس دن جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا, جن میں ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے دائیں ہاتھ سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہوتی ہوگی. میں اس کی تشریح کچھ اس انداز میں کرتا ہوں کہ اگر کسی کی بہن یا بھائی مجبور ہے اور حالات سے پریشان ہے, تنگ دست ہے, تو اس کا بھائی اس کی ایسی مدد کرے کہ اس کی بیوی کو بھی خبر نہ ہو, بے شک ایسی, گھر کے کسی فرد کو معلوم نہ کہ احسان جتائے, نہ کہ ایک کسی کے ساتھ اگر نیکی کر ہی دی ہے تو اب اگر آپ نے خود ہی اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا تو آپ نے خود اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ہے. میرے خیال سے جو بات کی گئی ہے نا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر بھی رہے نا تو کسی تیسرے کے سامنے نہ کریں, آپ چھپ کے کر دیں, کیونکہ اگر اس کو یہ لگے گا کہ یار باقی لوگ دیکھ کے اب بولیں گے یار دیکھو اس نے پیسے لے لیے. کچھ لوگ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اکیلے بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ ان کی عزت نفس مجروح کر سکتے ہیں, اگر آپ کا ڈائریکٹ بھی ان سے صرف آپ بھی ہیں. کچھ لوگ اس طرح سے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنا. ہاں میں یہی ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑا نازک پہلو یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق یہ شرک خفی ہے, یعنی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اپنے اعمال پر آگاہی فراہم کرنے میں. تو یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. اس سے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بہت بڑے مجاہد ہوں گے, بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے, بہت زیادہ علمی خدمات کرنے والے ہوں گے, لیکن ان کے تمام اعمال کو صرف اس لیے منہ پر مار دیا جائے گا کہ وہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اللہ فرمائے گا جس کو تم نے دکھایا تھا تم اسی سے جا کے اجر کر لو. تو ہم تمام کو سیلف اسسمنٹ میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریا, اللہ مجھے اس عمل سے باز رکھ کہ میں اپنے نیک اعمال لوگوں کو سناؤں اور لوگوں کو دکھاؤں. اچھی دعا ہے ماشاءاللہ. تو ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عمل میں کر کیوں رہا ہوں, اس کی وجہ اللہ سبب کیا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو فبہا, تو اعمال کا دار نیتوں پر ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. نہیں ہوئی ہے تو ایک وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے, کیا پوچھیں گے علماء کرام سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سلام کہنا چاہتی ہوں. باجی رابعہ, آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے نا بہت اچھا ہے, میں شوق سے سنتی ہوں. دانش بھائی کا آپ کا پروگرام بہت نائس ہوتا ہے, بہت اچھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت پروگرام اچھا ہے, اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی جو ہم لوگوں کے لیے ایسا پروگرام لے کر آتے ہو, ہمیں بہت کچھ آپ کی مہربانی. آپ دیکھتی ہیں پروگرام اور سیکھتی ہیں, بس اسی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا علماء سے. جی آپ ہی, میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا دھیان نہ پتہ نہیں کیوں دنیا کی کاموں میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں میرا دھیان نہ جائے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. میں نماز پڑھتی بھی شوق سے ہوں, 6-8 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, لیکن مجھے شوق بھی بہت ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں, آپ ٹی وی کے سامنے جائے, بھی پوچھتے ہیں. میسوی صاحب آپ سے ایک اور لائیو کالر ہے, ان کے بعد دونوں سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दो ताकि आप डायरेक्टली हमें सुन सको। जल्दी से सवाल पूछिए जी मेरा उलमाए नाम कराम से। शकील है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी शकील भाई, पूछे जल्दी से, क्या सवाल है? अच्छा, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की मैं जिस कदर तारीफ करूँ वो कम है, और आपका प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, मुझे भी और मेरे घर वालों को भी। तो माशाल्लाह से ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। अच्छा, मेरा सवाल बहुत मुख्तसर है। सवाल ये है कि कुछ मसाजिद में ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम होता है। जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी, ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम भी होता है और तरावी का भी इंतज़ाम होता है। जी। तो मेरा घर जो है मस्जिद के बिल्कुल साथ ही है। वहाँ तरावी की जब नमाज होती है तो उसकी पूरी तिलावत की आवाज़ बिल्कुल साफ आती है। तो पूछना ये था कि मर्द हज़रात तो मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, तरावी पढ़ लेते हैं, तो क्या ख़वातीन घर पर उसी तिलावत के साथ और उसी अरकान के साथ घर पर तरावी पढ़ सकती हैं? अच्छा सवाल। मेस्मी साहब, नमाज में ध्यान नहीं लगता, कह रही है मैं कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन कंसंट्रेशन से नमाज नहीं पढ़ी जाती। कि नमाज के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान हो गई कि अगर ये कबूल हो गई तो सारी इबादतें कबूल होंगी, और ये रद्द हो गई तो सारी इबादतें रद्द हो गई। हमारी बहन का बहुत ही अच्छा और बमौका सवाल था। देखिए, नमाज जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो उसका सबसे पहला और अहम रुकन वुज़ू है। उस वुज़ू के वक्त तवज्जो करने की कोशिश करें कि मैं किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। वुज़ू करते वक्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हाथ लरसते थे और कांपते हुए वुज़ू करते थे। तो पूछने वाले साहबी ने पूछा, या इमाम आप लरस रहे हैं, कांप रहे हैं? इमाम ने फरमाया कि जिसकी बारगाह में जा रहा हूँ वो कितनी अजीम हस्ती है। अल्लाह। तो मुझे उसका अभी से ख्याल आ रहा है कि अगर उसने मुझे कबूल नहीं किया, पहली चीज़ वुज़ू के वक्त एहसास रखें, तवज्जो रखें कि हम क्या काम अंजाम दे रहे हैं। उसकी दुआएं मैं ज़्यादा लंबा जवाब नहीं देता हूँ। दूसरी चीज़, हम जैसे ही जहाँ नमाज पे खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर कह के शुरू कर देते हैं। नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड हम सोचें। जैसे नहीं यहाँ पर कहा जाता है स्टैंड बाई। जी जी जी, तो हम स्टैंड बाय हो तो जाएं। वहाँ पर हम स्टैंड बाई हों कि हम किसकी हुजूर में जा रहे हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावात वल अर्ज़, कायनात के खालिक व मालिक के हुजूर में जा रहे हैं। तो वहाँ से तवज्जो मज़ीद होना शुरू हो जाएगी। फिर तकबीरतुल एहराम में देखें, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर। यानी इस कायनात में एक ही बड़ा है, वैसे तो है ही एक, लेकिन एक ही बड़ा है। अगर इस अल्लाहु अकबर को हमने तवज्जो से कह दिया, फिर बेशक मानो की तरफ तवज्जो करें, आप देखिएगा आपकी नमाज बहुत बेहतर हो जाएगी। दो चीज़ें हैं, अतराफ में डिस्टर्बिंग चीज़ें ना हो, और नमाज के वक्त खुशबू लगा लें, नमाज में तवज्जो के लिए हेल्प करेगा। जबरदस्त। इमरान साहब, आपसे इसी का एक ज़िम्नन एक और सवाल। माओं को बड़ी मुश्किल होती है। मैं चूँकि 2 छोटे बच्चों की माँ, मुझे पता है कि जब तक मैं दरवाज़ा लॉक ना कर दूँ, वरना वो बच्चे आके मस्तियाँ भी करते हैं जा नमाज पे वो साथ। और मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि करने दिया करो, वो देखेंगे तो उनके लिए बेहतर एक वो है। लेकिन वो एक अपनी जो पर्सनल आपको एक होता है ना, रीअश्योरेंस नहीं हो पाती कि जी मुझे कंसंट्रेशन से मैं पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए अच्छा देखें, जहाँ तक आपने वालदा वाली बात की, तो मेरे ख्याल है इसमें वालदा ही का कौल सही है कि बच्चों को अपने पास भी आने दिया करें, उनको डिस्टर्ब करने भी दिया करें, और डिस्टर्ब हो भी जाया करें। ठीक है ना? आपका जो रुजू इल्लाह है उस पर आपको जो सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन बच्चों की जो लर्निंग है वो साथ में होती रहेगी। जहाँ तक बहन का सवाल है, तो हम 1 2 3 मैं एक एक जुमले में अर्ज कर देता हूँ। पहला काम करने का यह है कि कोशिश करें कि कम से कम सूरह फातिहा और उससे मुताल्लिक़ा जो कुरान हकीम की आखिरी 10 सूरतें हैं जो हम अमूमन नमाज में पढ़ते हैं, उसके मायने और मतालिब को एक मरतबा कुरान हकीम में खोल कर पढ़ लें। तो आप जब 2-3 रोज़ तक ये काम करेंगी तो आपको वो समझ आ जाएगा। तो जब आप तिलावत करेंगी और सूरत मिलाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी ध्यान नहीं भटकेगा, आप फोकस रहेंगे। दूसरा करने का काम जो हदीस के अंदर आता है वो ये है कि जब शैतान बार बार आपको वर्गलाए तो आप दौरान नमाज भी
الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ اگر تھو 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 کریں اور شیطان کی نیت کر کے کریں تو شیطان اس سے دفع ہو جاتا ہے. حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے. اور تیسرا کرنے کا کام جس طرح میسمی صاحب نے بھی کہا کہ اس پہ توجہ رکھیں ہم کھڑے کس کے سامنے ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے کہ آپ کو ایک مرتبہ ایک تیر لگا تھا جس کی شدت اتنی تھی تکلیف کی کہ وہ نکلتا نہیں تھا اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. تو جب آپ سے پوچھا گیا حضرت حل کیا ہے تو فرمایا جب میں اللہ کے سامنے حالت نماز میں ہوں اس وقت اس کو نکال لینا, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے بزرگوں کا خاص طریقہ رہا ہے. اگر فوکس ہوں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا, اللہ کی جانب ہم فوکس. میرے خیال میں بہت تفصیل سے یہاں سے آ گیا. میں آپ دونوں سے دوسرے سوال کی جانب جانا چاہتی ہوں. اگر مسجد سے آواز آ رہی ہے تو آواز آ رہی ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں گھر میں اس مسجد میں تراویح اس کا حصہ بننا چاہوں, گھر پہ رکھے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا فرض قرار دیا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مسجد آنے پر مجبور ہوا کرتے تھے, اور جب کبھی کوئی مسجد نہ آ پاتا کسی وجہ سے اور آپ دیکھتے صفوں میں کہ فلاں فلاں کہاں ہے, تو ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے گھروں میں موجود بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کرتا اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دیتا. اللہ. تو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم ہے اور مردوں پر یہ بات فرض ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. البتہ مردوں کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ نفل نماز جو سنتیں ہیں وہ گھر پر جا کر پڑھیں, تاکہ گھر بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. عورتوں کے لیے افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی بالکل پیچھے کے کمرے میں نماز پڑھیں. یہ افضل ترین ہے, اس میں زیادہ تر بہترین ثواب اسی میں ملے گا. لیکن اگر کوئی عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ, اللہ کی باندیوں کو, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. لیکن ان کے لیے حدود ہیں, قیود ہیں کہ وہ انتہائی باپردہ ہو کر اپنے جسم کو, اپنے لباس کو خوشبو سے, زینت سے, ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے جائیں. فتنے کا ڈر نہ ہو. اگر وہ خود فتنے کا باعث بنتی ہیں یا کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوگا. لیکن اگر الگ پورشن ہے ان کے لیے نماز پڑھنے کا, تراویح کی جو آواز آ رہی ہے اس کے ساتھ آمد و رفت کا راستہ بھی الگ ہے تو مسجد میں جانا. لیکن تراویح کی جو آواز آ رہی ہے اب یہ معاملہ کہ اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں, مکہ و مدینہ کے امام کے پیچھے کہ آواز آ رہی ہے اور بالکل واضح آواز آ رہی ہے, تو یہ نماز ان کی نہیں ہوگی. جماعت کے لیے اتصال ضروری ہے. یا تو آپ صف میں سب سے پیچھے موجود ہوں, پردے کا اہتمام موجود ہو, وہ معنوی یا حکمی یا حصی طور پر مسجد ڈکلیئر ہو, وہاں تو نماز ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ چاہیں کہ مسجد سے نماز کی آواز آئے اور آپ اس میں شامل ہوں تو یہ نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز یہ آپ نے کہا کہ کمرہ کوئی پیچھے کے کمرے میں جا کے پڑھی, بات کلیئر نہیں ہوئی. دیکھیے عورت کے لیے ایک ہوتا ہے نا صحن ہے, ایک صحن ہے, کھلا آسمان ہے, ایک ہے بیرونی کمرہ ہے, ایک ہے اندر کا کوئی کمرہ. کیونکہ عورت بھی ایسا کمرہ جہاں کسی کی افضل یہ ہے جس میں زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ یہ جو عورت ہے نا, عورت لفظ عورت جس کا معنی یہ چھپانے کی چیز, کیونکہ قیمتی ترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ عورت ہے, چنانچہ اسے جتنا چھپایا جائے گا اس کا حسن اتنا ہی نکھرے گا. ٹھیک ہے, اس پر آپ بھی ایڈ کیجیے گا مفتی صاحب, اور ایک اور سوال بھی آپ اس پہ جواب دیجیے گا. سوال کی طرف نہ جائیے, ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنے دیجیے. بتائیے. نہیں, پہلے مفتی صاحب کا حق ہے وہ جواب دے دیں, پھر ہم اس پہ آتے ہیں. نہیں, آپ کنفیوژن دور کریں, پھر مفتی صاحب کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے, ان کے مسلک کے لحاظ سے انہوں نے بتایا. کیونکہ پچھلے سال ایک چینل پہ گفتگو رہی تو لوگوں نے کہا کہ امہات المومنین بھی جو ہیں وہ مسجد میں جاتی تھی, اعتکاف کرتی تھی, تو کیا آج کا عمل اس عمل سے الگ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پچھلے سال یہ ایک بہت ہاٹ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اس لیے میں چاہوں گا ہر کوئی اپنی رائے دے, آپ اپنی رائے دیجیے. تاکہ بتا رہے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں, اب میں قیاس کے طور پر بات کر رہا ہوں, جیسے آج یونیورسٹی جا سکتی ہے, بازار جا سکتی ہے, پردے میں پلین چلا سکتی ہے, اسی طرح سے مسجد میں بھی جا سکتی ہے. اور تمام مساجد میں عورتوں کے لیے پردے کے ساتھ نماز کا انتظام ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, میں متفق ہوں, 100% متفق ہوں. ٹھیک ہے, مفتی صاحب پہ آ جاتے ہیں, اب کنفیوژن کلیئر ہو گئے. جی مفتی صاحب. میرے خیال میں جو آپ نے بات اٹھائی ہے کہ وہ خاتون یہ پوچھ رہی تھیں کہ اگر برابر کی مسجد ہو
اور وہاں تراویح ہو رہی ہوں اور ہم اپنے گھر میں ہوں اور ہم نیت کر کے کیا تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز با جماعت کے لیے اور جماعت کے انعقاد کے لیے کچھ شرائط ہیں. جی. جیسے خود نماز پڑھنے کے لیے شرائط ہیں تو جماعت کے لیے بھی شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے جماعت کی کہ مقتدی امام کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے. آگے نہ ہو. اب اگر ایک عورت ہے اس کا مکان آگے ہے اور مسجد پیچھے ہے, آواز صرف آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, تو امام پیچھے ہو گیا مقتدی آگے ہو گیا. یہ شرائط بھی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک شرط یہ ہے کہ اتصال صفوف ہو, صفیں متصل ہوں. پتہ یہ چلا کہ ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر دور ہے, تو صفوف کا اتصال نہیں ہے, تو صفیں ساتھ ملی ہوئی ہوں, صفیں بھی ساتھ ملی ہوئی اور آگے تک جائیں جی, تو پھر وہ گھر میں بھی اقتدا ہو سکتی ہے. یہ مسجد ہے اور یہاں صفیں ہیں اور گلی میں بھی صفیں ہیں, ڈسکنیکشن کہیں نہ ہو. جی, گلی میں بھی صفیں ہیں اور کنارے پہ میرا گھر ہے تو وہ اقتدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا, اور تیسری بات کیا تھی آپ نے کہا تھا تین اصول ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی مصری صاحب نے کہا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کے معاملے میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ازواج مطہرات مسجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھتی تھی بلکہ اعتکاف بھی کرتی تھی. کیا بات ہے, زبردست. اصل میں یوں ہوتا ہے کہ شرعی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں زمانے کے رد و بدل کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. ہاں, ویری امپورٹنٹ, اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. تو زمانے کے رد و بدل کا بڑا دخل ہوتا ہے. آج کہیں جگہ میں نے نہیں سنا کہ مسجدوں میں عورتیں بھی اعتکاف بیٹھتی ہوں, میں نے نہیں سنا. ہمارے تو جتنی اہل حدیث کی مساجد ہیں اس میں جو خواتین کا پورشن ہے, آپ نے الگ سے الگ پورشنز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, صحیح, اس قانون میں کوئی شک نہیں کہ عورت مسجد میں نماز پڑھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. لیکن اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ فتنے کا باعث نہ ہو. یہ ساری چیزیں وہ ساری ہو گئی کہ ساری چیز. اچھا, ایک بات یہ بھی بتاؤں جی, حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے بہتر شریعت کے مزاج کو کوئی سمجھنے والا نہیں, بے شک, اور ان سے بہتر دین سمجھنے والا کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے دور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں جاتی تھیں مسجد میں. بالکل ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ معاملات ایسے دیکھے, واقعات پیش آئے جن واقعات کی وجہ سے بے حرمتیوں کے معاملات سامنے آنے لگے. تو آپ نے عورتوں پر مسجدوں میں آنے کی پابندی لگائی, لیکن وہ جزوی قسم کی پابندی, تو وہی حالات و واقعات کو مد نظر حضرت عائشہ سے شکایت کی گئی جی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ عورتوں سے شکایت کریں گی کہ یہاں سے کچھ مدد مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ لو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل. فرمایا اس دور کی عورتوں کی جو طور طریقے ہیں اگر حضور دیکھتے تو حضور بھی منع فرما دیتے. کیا بات ہے, زبردست. یہ فرمایا کہ اگر حضور دیکھتے تو منع فرماتے. اما عائشہ نے خود منع نہیں فرمایا کہ یہ استحقاق ان کا تھا اور وہی آنا بند ہو. بالکل ٹھیک ہے, سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. وقت کا مقابلہ سخت. چاروں معزز مہمانوں کا شکریہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.